فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان گرامی، اس بابرکت مجلس عزا کے لیے میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا وہ ہے آیت تطہیر، مشہور معروف آیت تطہیر۔ چونکہ نئے آنے والے یا آج چوتھی مجلس میں آنے والے حضرات کے لیے میں پھر سے عنوان دہرا دوں کہ عنوان ہمارا چل رہا ہے آیات فاطمہ، اور مسلسل ہم مختلف آیتوں پر گفتگو کر رہے ہیں، مشہور آیتوں پر، کہ اس میں بی بی سیدہ کا کیا کردار اور رول رہا۔ یہ آیت بھی چونکہ جناب سیدہ سے متعلق ہے تو آج اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی، اور اگر کچھ وقت بچا تو پھر ایک غیر مشہور آیت کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، جس طرح سے کل ایک غیر مشہور آیت کے اوپر گفتگو کی تھی۔ کل شب شہادت ہوگی تو انشاءاللہ کل شب شہادت کے عنوان سے اپنے موضوع کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ دیگر اور مومنین کو جو اب تک نہ آ سکے کل کی مجلس میں وہ لازمی آئے، آخری مجلس ہے، پھر یہ موقع ہمیں اگلے سال اگر زندگی رہی تو ملے گا، اور اگر زندگی نہیں رہی تو نہیں مل سکے گا۔ پر محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی، آیت تطہیر، ہر آیت قرآن میں بہت ساری سورت، جو تمام جتنی صورتیں ہیں اس کے نام ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے نام اللہ نے یا ائمہ نے منتخب کر دیے، جیسے آیہ نجوہ۔ آیہ نجوہ کون سی ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ آیہ نجوہ سرگوشی کی آیت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس ہر شخص آیا تھا بیٹھنے کے لیے، بیٹھ کے لمبی لمبی گفتگو کرتا تھا، بے موقع محل فضول باتیں کرتا تھا۔ اب وہ سراپا رحمت للعالمین، وہ تو کچھ نہ کہتے تھے، لیکن اب آیت نجوہ اتری، اور اس آیت میں یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہیں جب بھی اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنی ہے نا، اچھا وہ کان میں کچھ بات کیا کرتے تھے کچھ خاص لوگ،
کان میں کچھ بات کیا کرتے تھے اور پھر لمبی نشست کے بعد کہا کرتے تھے دیکھا آج اللہ کے رسول نے مجھے کتنا وقت دیا، بس رسول نے وقت نہیں دیا، تم نے بہت وقت لے لیا. رسول نے وقت نہیں دیا، تم نے بہت وقت لے لیا. تو اب آئے نجوہ اتری اور پروردگار نے حکم دیا کہ دیکھو جب تمہیں اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنی ہے تو صدقہ لے لو اور پھر بات کر لو. اب مال جاتا ہے تو بہت مشکل ہے، مال جائے تو گویا کہ جان جائے. تو اب ہر شخص پیچھے ہٹ گیا کیونکہ کام کی بات تو تھی نہیں اور مال کو اسلام کا چڑھایا ہوا تھا، تو مال بھی نہیں دے سکتے تھے اور مال دے بھی دیتے تو بات کیا کرتے، لہذا کسی نے بھی مال نہ دیا. یہ واحد آیت ہے آیت نجوہ کہ جس پہ علی بن ابی طالب نے عمل کیا. کمال علی بن ابی طالب کا ہے. دیکھیں ایک دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، دینار سونے کا سکہ. جب دینار کو کھلا کرتے تھے تو اس کے بدلے آتے تھے درہم. ایک دینار کے بدلے 10 درہم آتے تھے. مولا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دینار کو کھلا کیا اور 10 درہم میرے پاس آ گئے. میں نے ہر مرتبہ ایک درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور ہر مرتبہ رسول کے پاس نشست لگا کر ایک نئی بات کو سیکھا. جب 10 درہم مولا کائنات کے پاس تمام ہو گئے تو دوسری آیت اتری کہ اللہ کو یہ خبر ہے کہ تم پر بہت گرا ہے کہ تم اپنا مال بھی دو اور رسول سے بات بھی کرو، تم یہ نہیں کر سکتے، لہذا اب سے تم نہ مال دیا کرو، ویسے ہی رسول اللہ کے پاس بیٹھ جایا کرو. یہ واحد آیت ہے کہ جس پر رسول خدا کے اوپر جو اتری علی بن ابی طالب نے عمل کیا. آئے نا جو آئے محبت کی آیت، آئے ذوی القربہ، جسے ذوی القربہ کی آتا ہے آئے محبت بھی کہا جاتا ہے. آتے ذوی القربہ کہو، کل اس کے اوپر انشاءاللہ جب میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی. آئے محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قریب والوں سے محبت کرو. تو یہ آیت کا نام ہے. آیت موبائلہ کا نیا اپنی خدمت میں پیش کی ومن آیت رفیع من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساء. تو یہ آیت موبائلہ. آیت حدیث تو کچھ آیتیں ہیں جن کے نام ہیں قرآن میں، سورے تو ہیں کہ جن کے نام ہیں، لیکن اللہ کی کچھ پسندیدہ آیتیں ہیں. اہل بیت کی شان میں جو پسندیدہ آیتیں ہیں وہ اتنی محبوب ہیں کہ ان آیتوں کے مستقل نام ہیں جن سے آیتیں پہچانی جاتی ہیں. ان میں سے یہ ہے آیت تطہیر. اب آئیے آیت تطہیر کا شان نزول میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ آیت تطہیر اتری کیوں اور کب اور کیسے. اور آیت تطہیر کا شان نزول آپ کو پڑھنا ہو تو حدیث کے سامنے ملے گا. حدیث کے سامنے حدیث جو چادر کی حدیث ہے. اس دفعہ ارادہ بنا تھا کہ مکمل ہی حدیث کے ساتھ 5 مجالس پڑھی جائیں، مگر یہ کہ انشاءاللہ پھر کبھی کچھ موقع بنا تو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. کچھ آج اس ایک مجلس میں ذکر کر دیتا ہوں حدیث کے ساتھ. چادر والی حدیث یہ واحد حدیث ہے جو بی بی سیدہ نے ایک نامحرم کے سامنے آ کر بیان کی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا. جابر کہتے ہیں کہ سیدہ سے میں نے سنا. یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سیدہ ایک نامحرم سے گفتگو کر رہی ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی. جابر کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ سے سنا. کیا سنا؟ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام. ایک دن اللہ کے رسول اور میرے بابا جان داخل ہوئے. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے
سیدہ یا تو آپ بابا جان کہہ دیتی یا آپ کہہ دیتی رسول اللہ داخل ہوئے. دخل علیہ ابی رسول اللہ، بابا جان داخل ہوئے، رسول اللہ داخل ہوئے. یا بابا جان کہہ دیتی یا رسول کہہ دیتی، بات تو ایک ہی ہوتی نا، پہچان لیتے ہم کہ یہ بات ہو رہی ہے محمد عربی کی. لیکن نہیں، سیدہ نے دونوں باتیں بیان کی کہ میرے بابا جان رسول خدا داخل ہوئے. اب میں اس کو تھوڑا سا ایلومیٹ کروں گا لیکن آیت کا سہارا لوگا. یہ بھی آیت شان بی سیدہ کے لیے بھی ایک طرح سے ہے. قرآن نے ذکر کیا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو رسول اللہ کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لوگ کیا یہ کرتے تھے، او محمد باہر آؤ ذرا ایک کام ہے، محمد باہر آؤ ذرا ایک کام ہے. لیکن رسالت پر یہ گرا گزرتا تھا لیکن حبیب خاموش رہا کرتے تھے، کیونکہ رسول کبھی کچھ اس طرح سے بولا نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹلی بولا نہیں کرتے تھے. کمال تو یہی تھا نا کہ جب حبیب کے اوپر کچھ گزرتا تھا تو اللہ بولتا تھا، اور جب علی پہ کچھ گزرتا تھا تو محمد مصطفیٰ بولا کرتے تھے. کمال یہی تھا نا. لہذا یہ ڈائریکٹ خود رسول خدا بولا نہ کرتے تھے، پروردگار نے بولا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا نام لے کر، ایسے نہ پکارا کرو، عہدے سے پکارا کرو. یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے، کوئی کام ہے حکم دیجئے تو ہم آ جائیں، کہیے تو ہم کھڑے ہو جائیں. اور قرآن نے وہ بھی ادب طے کیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز کو بلند نہ کرو. یعنی کوئی لوگ تھے جو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کیا کرتے تھے. کوئی تو تھے نا جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. جا کے دیکھ لیجیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جمع کا سیدھا ہے اور جمع دلالت کرتا ہے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ حضرت توحید، یعنی کم از کم 3 افراد تو تھے جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. محمد وآل محمد صلوات. بس ایک مرتبہ جیسے ہی آیت اتری لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جب آیت اتری، جب اللہ کے رسول نے یہ آیت سنائی، اب لوگ تمیز میں آ گئے اور طریقے سے بات کرنے لگے. جیسے ہی ختم مرتبہ سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ سیدہ نے کہا یا رسول اللہ لائیے اپنا امامہ دیجیے میں رکھ دوں، یا رسول اللہ لائیے آبا دیجیے میں رکھ دوں، یا رسول اللہ کہیے تو کھانا لگا دو، دوپہر کا وقت تھا، کہیے تو کھانا لگا دوں، یا رسول اللہ کہیے تو پانی پیش کروں، یا رسول اللہ کہیے تو کچھ خدمت کروں. ایک مرتبہ 3-4 مرتبہ یہ باتیں سنی بیٹی سے، یا رسول اللہ کا بیٹی کیا بات ہے آج بابا نہیں کہہ رہی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. توجہ ہے، آیت رسول اللہ کے قلب پر اتری ہے، آیت رسول اللہ کے قلب پر اتری ہے، اور رسول نے سیدہ کو خبر نہیں دی ہے کہ آیت مجھ پر مسجد میں اتری ہے، اور رسول گھر میں تشریف لائے اور بیٹی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ لائیے امامہ دیجیے، لائیے کہیے تو کھانا لگاؤں، کہیے تو پانی پیش کروں. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا بیٹی کیا بات ہے، یا کہا یا رسول اللہ دیکھیے وہی بات، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کوئی کا حکم ہوگا وہی جوز کا حکم ہوگا. سمجھ لیں، جو کل کا حکم وہی جز کا حکم. ایک مرتبہ رسول خدا نے سوال کیا بیٹی یہ یا رسول اللہ یہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کہ بابا جان ابھی تو آیت اتری آپ پر کہ آپ سے کہا گیا کہ ایسے نہ لوگوں سے کہا گیا ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے
को पुकारते हो। रसूल खुदा ने माथा चूमा, बेटी को करीब किया, सीने से लगाया, कहने लगे ये मेरी बेटी वो बदबख्त मुसलमानों के लिए था जो नबी के नाम का लिहाज न करते थे। ऐ बेटी, तेरा बाबा जान कहना ही खुदा को महबूब है। तेरा बाबा जान कहना ही खुदा को महबूब है। यानी रसूल खुदा ने अपने अमल से बताया उम्मत सारी एक तरफ होगी, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी एक तरफ होगी। बस इस मरहले पर आपको रोकना नहीं है। सुनिएगा, दखल अलैया अभी रसूलुल्लाह, यानी अब जाबिर से कह रही है बीबी फरीदा, ऐ जाबिर मेरे बाबा भी आए, रसूल खुदा भी आए। यानी अब जो चाहने वाला वाकया बयान करूंगी तो बाप की हैसियत से तो आया ही आया, रिसालत की हैसियत से भी आया, बाप की हैसियत से भी आया। रिस्क्यू के बाबा जान कहना पसंद था इसलिए बाबा जान कह रही हूं, मगर वाकया रिसालत की हैसियत से है। और कहने लगे इन्नी अजीदो, मैं मुख्तसर करूंगा, वक्त निकले जा रहा है। इन्नी अजीदो फी बदनी ज़ौफ़न, मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। ऐ फातिमा, इन्नी अजीदो फी बदनी ज़ौफ़न, ईमान से बताइएगा, अगर आप बूढ़े अफराद में से या कोई भी अगर अपने बदन में ज़ौफ़, कमजोरी महसूस करे तो उसके घर जाएगा। भाई रसूल की बहुत बीवियां हैं, 9 बीवियां, 9 अज़वाज हैं। उसके घर जाएगा जिसके यहाँ औलाद है, बच्चे हैं, आराम करने, या उसके घर जाएगा जिसके यहाँ औलाद है, बच्चे नहीं है। भाई कमजोरी महसूस हो रही है जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही है, आराम की तलब है, तो उसके घर जाना ज्यादा सुनाव है जिसके घर पे औलादे हैं, या उसके घर जाना ज्यादा बेहतर लगता है कि जिसके घर पे औलादे नहीं है। भाई उसके घर जाना चाहिए जिसके घर पे औलाद नहीं है, बच्चे तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, रसूल खुदा दीगर अफराद को छोड़ रहे हैं, बेटी के घर पर आ रहे हैं, दामाद के घर पर आ रहे हैं, जबकि हसैन अभी छोटे छोटे हैं, और कह रहे फातिमा अभी मैं इस मसले को हल करूंगा कि फिर ज़ौफ़ है तो कौन सा ज़ौफ़ है। और फिर रसूल अल्लाह की माँ अभी सवाल छोड़ा है मैंने आपके ज़हन में कि क्यों रसूल अल्लाह आए, क्यों दीगर अफराद के घर पे ना गए। तो सुनिएगा, सवाल आपके ज़हन में छोड़ा है, सुनिएगा। एक मरतबा कहा इन्नी अजीदु फी बदनी ज़ौफ़न, मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। फ़क़ुल्तु लहू उईज़ु बिल्लाहि याबतहु मिन ज़ौफ़, बाबा जान मैं अल्लाह से पनाह तलब करती हूँ कि ये आपका ज़ौफ़ या आपकी कमजोरी खत्म हो जाए। तो रसूल खुदा ने ये नहीं कहा आमीन, खुदा करे कि ऐसा ही हो, मेरा ये ज़ौफ़ खत्म हो जाए, ये नहीं कहा। जाइए देखिए, हदीस किस्सा की सनद बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई झोल नहीं है। एक मरतबा रसूल खुदा ने जवाब में कहा बेटी ईतीनी बिल किसाई यमानी, बेटी अपनी चादर ले आओ, फकत तीनी भी, मैं उसे ओढ़ लूंगा, मेरा ज़ौफ़ खत्म हो जाएगा। अपनी चादर ले आओ, जब मैं उसे ओढ़ूंगा ना तो मेरा ज़ौफ़ खत्म हो जाएगा। ये फातिमा की चादर है कि अगर रिसालत ओढ़े ना, रसूल की हैसियत से आए, अगर रिसालत ओढ़े ना तो रिसालत का ज़ौफ़ खत्म हो जाता है। ये फातिमा की चादर है। बस एक मरतबा, अब मैं वाक़े को गुलामी नहीं करूंगा, एक मरतबा हसैन दाखिल हुए, अस्सलाम अलैका या उम्मा, ऐ मामा, ऐ मादर गिरामी, आप पर सलाम हो। वालेकुम सलाम, सलाम का जवाब दिया का इन्नी अशम्मु रायतन कान्ना रायतु जद्दी रसूलुल्लाह, ऐसी खुशबू सुन रहा हूँ जैसे मेरे रसूल खुदा, मेरे जद रसूल खुदा की खुशबू है। इसका मतलब जद से खुशबू आया करती है जो पूरे इलाके में महका करती है, और हसन उस खुशबू को पहचानते हैं। एक मतलब कहा कि घर में जब की खुशबू महसूस कर रहा हूं, कहा वो आराम कर रहे हैं। और एक मरतबा हसन चले, ये नहीं कहा कि आराम कर रहे हैं तो आराम करने देता हूं नाना को, चले चादर के अंदर अस्सलाम वालेकुम सलाम किया, और फिर कहा कि अता के साथ इजाजत है चादर में दाखिल हो जाओ। भाई रसूलुल्लाह कह सकते थे वालेकुम सलाम, लेकिन इजाजत नहीं दे रहा, मैं थका हुआ हूं, ज़ौफ़ है, मैं कमजोरी है, आराम करने आया हूं। नहीं, अब चादर में हसन को भी ले लिया। हुसैन आए, सलाम किया, जब भी खुशबू सुनता हूं, कहा आपके नाना आराम कर रहे हैं,
لپک کے گئے، وعلیکم السلام، سلام کیا، یا سمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل تجھ پر سلام ہو، سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ کہا ہاں آپ کو بھی اجازت ہے، قد اذنت لک، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ اندر داخل ہو جائیے۔ علی مرتضیٰ آئے، سلام کیا اور کہا کہ میں ایسی خوشبو سن رہا ہوں کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ، جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہو، جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہو، ایسی خوشبو سن رہا ہوں۔ اچھا تو یہ بھائی کب بنایا؟ بھائی کب بنایا؟ وابن عمی تو سمجھ میں آ گیا، چچا کے بیٹے تو سمجھ میں آ گیا، چچا کے بیٹے تو ہیں، لیکن بھائی کا بنایا۔ تو اب سنیے گا، خدا آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آپ اس مقام پر جائیں گے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد تقوی جس کا نام ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول اسلام مدینہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، ابھی رک گئے اور اس قبا کی وادی میں داخل ہوئے، قبا کی وادی میں رک گئے۔ وہاں پر رکنے کے بعد لوگوں نے کہا آئیے رسول خدا یثرب میں داخل ہو جائیے، یثرب میں داخل ہو جائیے۔ کہیں علی کا انتظار کر رہا ہوں، علی اور مستورات اہل حرم کو لے کر آ رہے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں انصار مدینہ کے، یثرب کے انصار باہر تک آ گئے، مدینہ کے باہر تک آ گئے۔ جب باہر آ گئے اور یہاں پر یہ مہاجرین موجود ہیں، تو اب علی آ گئے، تو اب رسول نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تاکہ آگے مشکلات نہ ہو، کیونکہ یہ مہاجرین ہیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو ہے، نہ رہائش ہے، نہ ان کے پاس کوئی کام وغیرہ ہے، تو اب ان کو مسئلہ نہ ہو مدینہ میں داخل ہوتے ہی، لہذا ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، مدینہ والے انصار کہلائے، یہ مہاجر کہلائے، سب ایک مہاجر ایک انصار، سب کو بھائی بنایا گیا۔ اور بھائی کیسے بنایا رسول خدا نے؟ بھائی کیسے بنایا؟ ایمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، ایمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، اچھا اس کا ایمان اس کے برابر، چلو بھائی ہاتھ میں دے دو، اس کا ایمان اس کے برابر ہاتھ میں دے دو، کسی کو کسی کا ایمان کے برابر قرار دیا اور اس کو اس کا بھائی بنایا۔ جب تمام کو بھائی بنا دیا تو ایک مرتبہ مسجد کے کونے میں، مسجد بن رہی ہے، مسجد قباء کی تعمیر عارضی طور پہ ہو رہی ہے، بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، مسجد کے کونے پر علی ابن ابی طالب رو رہے ہیں، لماذا تبقی ابن ابی طالب، آپ اے ابو طالب کے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے بھی مدینہ میں سے کسی کا بھائی بنا دے، مجھے بھی کسی کا مدینہ میں سے بھائی بنا دے۔ کہا اے علی توجہ ظالم، آخری جملہ لے جاؤ، توجہ ظالم، مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دے۔ ایک مرتبہ رسول کہنے لگے اے علی اگر ان میں کوئی تیرے ایمان کے برابر ہوتا تو بھائی بنا دیتا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی رہے گا۔ بھائی تو بنا دیا، علی کو بھائی بنا دیا۔ کہ ایسی خوشبو سن رہا ہوں کانہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ، جیسے میرے چچا کی خوشبو ہو، چچا صاحب بھائی کی خوشبو ہو، جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہو۔ کہاں؟ ہاں ہوا مع ولدیک تحت الکساء، آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ وہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی داماد بھی چلے گئے چادر میں، چلے گئے، السلام علیکم، سلام کیا، اجازت ہے، اجازت لی، چادر میں آ گئے۔ اب سیدہ آئی، چادر میں آ گئی۔ اب چادر ایک ہے، نفوس 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور اب یہ چادر میں یاد رہے ذوف ہے، رسول کو ذوف ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں جو پہلے سے شروع کیے مجلس جو پہلے سے حاضر ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کا شان نزول پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جبریل نے کہا، اب رسول نے چادر کے سروں پر چادر کو ڈھانپ دیا، نفوس بیٹھ گئے، پنجتن بیٹھ گئے، چادر کو سب کے سروں پر ڈھانپ دیا۔ دیکھیں ایک چیز ہے بیت اور ایک چیز ہے دار۔ دار بھی کہتے ہیں گھر کو، بیت بھی کہتے ہیں گھر کو، لیکن دار کہتے ہیں پکی عمارت کو، یہ پکی عمارت ہے۔ بیت کہتے ہیں پکی عمارت کو بھی، کچی عمارت کو بھی۔ عارضی طور پر جیسے یہ تسبیح ہے، میں ایک باؤنڈری کھینچ دوں، یہ بھی بیت ہے۔
عارضی طور پر ایک باؤنڈری کھینچ دی جائے، یہ بیت ہے، یہ گھر ہے. لہذا رسول خدا نے پانچوں پنجتن جمع ہوئے، چادر سروں پہ ڈالی، چادر سروں پہ ڈالی اور انگلی سے، حدیث قصہ میں ہے وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، اپنے ہاتھ کی داہنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اللہم اِنَّا ہَؤُلَاءِ اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. بیت سمجھ میں آیا؟ بیت سمجھ میں آیا؟ اللہم اِنَّا ہَؤُلَاءِ اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. کل کا واقعہ یاد ہے؟ اگر یہ انگلی سے اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. آج محمد مصطفیٰ نے اپنی انگلی سے اشارہ کر دیا ہے، پہاڑ جگہ کو تو نہیں چھوڑے گا، آیت لوح محفوظ کو چھوڑے گی اور نیچے اترے گی. بھئی پہاڑ کو جگہ نہیں چھوڑے گا، لیکن آج محمد مصطفیٰ نے اپنی انگلی سے اشارہ کر دیا ہے تو اب آیت کے کو لوح محفوظ کو چھوڑنا پڑے گا اور نیچے اترنا پڑے گا. ایک مرتبہ جبریل کہنے لگے یا رب وان تحت الوساء، اے پروردگار یہ بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں جبریل تم تو اپنا جنم کے در پر آتے رہتے ہو، حسین کا جھولا جھلاتے رہتے ہو، سیدہ کے در پر آتے ہو، نبی کے در پر آتے ہو. نہیں، جبریل کہیں گے اللہ تعالیٰ گاتا ہوں تو اعلیٰ غلط پہچانتا ہوں. آج نور یکجا ہوئے رہے، قلب محمد پر وحی اتارنی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. شہزادی کون ہے؟ محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سمجھ میں آیا ہے کیوں سوال کیا؟ یا رب وان تحت الوساء، اور اللہ نے بھی کمال کا جواب دیا. جبریل سے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت والے ہیں، نبی والے نہیں کہا. ہم اہل بیت النبی نہیں کہا، ہم اہل بیت النبوہ کہا. کیا بات ہے؟ ہم اہل بیت النبی میں پورا جواب پہلے بتا دیتا ہوں. ہم اہل بیت النبوہ وما دین الرسالہ، اور یہ نبوت والے ہیں، اور وما دین الرسالہ، اور رسالت کی کام ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو سنیے گا ہم اہل بیت النبی کیوں نہیں کہا؟ یہ نبی والے ہیں یہ نہیں کہا، نبوت والے ہیں کیوں کہا؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے فرق سمجھاتا ہوں پھر وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں نبی والا یعنی ایک نبی پرٹیکولر ہے، اس کے اہل ہیں، اس کے گھر والے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. نبوت والے، نبوت عہدہ ہے، عہدے والے ہیں، عہدے کے گھر والے ہیں. کیا فرق ہوتا ہے نبی والے میں اور نبوت والے میں؟ دیکھیے حضرت گرامی ایک مرتبہ نوح اپنی کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو کنعان پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا اور پہاڑ پہ کہنے لگا تھا میں ایمان نہیں لاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. سورہ رات میں یہ واقعہ موجود ہے، پہاڑ مجھے بچا لے گا. پروردگار نے کہا تھا حام سام یافس نوح پر ایمان لے کر آئے کشتی میں سوار ہو. پروردگار سے نوح کہنے لگے اے پروردگار ہے تو میرا ہی بیٹا، اس کے سوال کرنے دے، اجازت دے دے. پروردگار نے کہا تھا یا نوح انہو لیس من اہل انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. معلوم ہوا سگا بیٹا بھی ہو اہل ایمان نہ ہو تو اہل بیت میں سے نہیں ہوگا. تو اب پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صاحب کا مثال ملتی ہے نبی والے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبوت والے ہمیشہ اچھے ہی ہوں گے کیونکہ نبوت کا عہدہ بہت پاکیزہ عہدہ ہے، بہت پاکیزہ عہدہ ہے. لہذا ہم اہل بیت النبی
हम अहल बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, और ये रिसालत की कान है। अच्छा रिसालत की कान है या रसूल अल्लाह, ये तो रिसालत, इसके अंदर तो एक ही रसूल है, ऐ परवरदिगार रसूल तो इसके अंदर एक ही है, तो फिर तूने क्यों कहा कि रिसालत की कान है? कान देखे, एक हीरा निकल जाए तो कान नहीं कहा जाता, दो हीरे निकल जाए तो कान नहीं कहा जाता, कान तो तब कहा जाता है जब मुतवातिर हीरे निकलते जाएं, इतने हीरे निकले कि लोग परेशान हो जाए कितने हीरे निकल रहे हैं, तो हीरों की तादाद इतनी हो कि लोग परेशान हो जाए, या इतने अरसे तक निकले कि लोग परेशान हो जाए कि कब तक निकलते जाएंगे। लेकिन अब परवरदिगार ने कहा वमा अदीना रिसाला, ये रिसालत की कान है और रसूल तो उसके अंदर एक है, 5 के अंदर रसूल तो एक है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मा अदीना रिसाला, रिसालत की कान है। तो आइए चलिए, रसूल बेमाना लुग़वी नहीं है, रसूल बेमाना इस्तिलाही नहीं है, रसूल बेमाना लुग़वी है। लुग़त में रसूल का माना होता है चुना हुआ, इसका मतलब यह है कि अली हमारे चुने हुए हैं, मादिन रिसाला, अली हमारे चुने हुए हैं, मोहम्मद हमारे चुने हुए हैं, फातिमा हमारी चुनी हुई है, हसन हमारे चुने हुए, हुसैन हमारे चुने हुए हैं। और कान उस वक्त तक कान रहती है जब तक मादनियात निकलती रहे, तो अब उनका भी जिक्र हो गया जो हुसैन की सुल्ब में रखे हुए हैं, कयामत तक आते रहेंगे अनवार, कान कहलाती रहेगी। जो है ग्रामी, बस ये तारुफ हुआ, फिर फरमाया हम फातिमा व अबूहा व वालुहा व बनुहा, ये फातिमा है व वालुहा व बनुहा व अबूहा, ये इनके वालिद हैं। ये फातिमा है, ये इनके वालिद हैं। ये फातिमा है, ये इनके शौहर है। ये फातिमा है, ये इनकी बेटी। ये तारुफ मुकम्मल है। क्यों भाई? तारुफ करवाते हैं तो सरदार के जरिए करवाते हैं। चादर के नीचे जो है, तो आज जब जिब्रील पूछ रहे हैं या रब्बे वमन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है, तो परवरदिगार को कहना चाहिए था भाई चादर के नीचे एक तो मेरे नबी मोहम्मद है, उसके बाद मेरे नबी का वसी है, उसके बाद बीबी है, और उसके बाद उसके नवासे। चले ना करवाया ना सही, तो दूसरे दर्जे का तारुफ होता कि नबी के वसी का तस्करा हो जाता। कहता परवरदिगार, कहना चाहिए था, या नहीं कह रहा हूं मैं, कि ये कह देता कि ये अली है जो नबी के वसी है, और ये मोहम्मद हैं जो उनके ससुर हैं, और ये उनकी ज़ौजा हैं, और ये उनके बच्चे हैं। मगर नबी को भी छोड़ा, अली को भी छोड़ा, और तारुफ बीवी के जरिए करवाया। क्यों भाई? इस चादर में जो सरदार है वो तो नबी है, और उसके बाद अली है, उसके बाद तीसरे नंबर पर सैयदा है, लेकिन उसके जरिए जो तारुफ करवा रहा है, नबी अली को छोड़ रहा है, और ये तारुफ अर्ज पर हो रहा है। तो अब समझिएगा मंतिक को और सुनिएगा। देखिए, अगर परवरदिगार तारुफ जिब्रील को नबी के जरिए करवाता, तो एक बीच में ऐसा मौका आता कि एक रिश्ता स्किप हो जाता, यानी एक रिश्ता बीच में आ रहा होता। क्या कहता परवरदिगार? ये नबी है और ये उनके दामाद अली है। दामाद की हैसियत हमेशा सानवी होती है, हमेशा सेकेंडरी होती है, बीच में बेटी हुआ करती है। बेटी है तो दामाद की हैसियत है, या अगर कहता तो कहता चचा साहब भाई हैं, तो बीच में चचा आते, चचा साहब भाई की हैसियत भी सानवी होती है। लिहाजा ये तारुफ भी कुछ समझ में ना आया। नबी है और नबी के दामाद हैं, सेकेंडरी तारुफ एक आ रहा था। नबी है और नबी के नवासे हैं, नवासों की हैसियत भी सानवी होती है। बीच में बेटी है तो फिर नवासों की हैसियत है, लिहाजा सानवी तरीके से परवरदिगार तारुफ करवा देगा। अब आइए, अली के जरिए तारुफ करवाता तो फिर मुश्किल यही आती, ये अली है और ये उनके ससुर है। ससुर की हैसियत भी सानवी होती है। ज़ौजा है तो ससुर है, ज़ौजा नहीं है तो ससुर नहीं है। ज़ौजा की वजह से ससुर हुआ करता है। लिहाजा अगर कहता कि अली है वो भी उनके ससुर है, या अली है वो उनके चचेरा भाई है, तो फिर चल रहे भाई एक सानवी हैसियत होगी, या ससुर एक सानवी हैसियत होगी, और बीच में किरदार छुपा हुआ होता।
فقط سیدہ ہے جو مرکز و محور ہے، جو محمد سے جڑی ہوئی ہے، جو علی سے جڑی ہوئی ہے، جو حسین سے جڑی ہوئی ہے، چکی کی وہ کیل ہے جو تمام چکی کو جوڑے ہوئے ہے۔ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بچے ہیں۔ گویا کہ پروردگار کہہ رہا ہے فاطمہ کو پہچان لو تو رسالت کو پہچان لو گے، فاطمہ کو پہچان لو تو ولایت کو پہچان لو گے، فاطمہ کو پہچان لو تو امامت کو پہچان لو گے۔ توجہ، آپ نے جبریل اجازت لی، اب جب اتنا خوبصورت تعارف سنا، کہا کہ اتذرونی ان ادخل معہم لیکون سادسا، اجازت ہے کہ ان میں چھٹا ہو جاؤ۔ 5 تو یہ ہے، اجازت ہے کہ ان میں چھٹا ہو جاؤ۔ قد اذنت لک، جاؤ، اجازت دی۔ چلے جبریل، رسول کو سلام کیا، چادر میں داخل ہوئے۔ چادر کے باہر اگر آیت بھیجتے، اتارتے، تو باہر والے کہتے کہ آیت سب اہل بیت کے لیے ہے۔ ابھی میں نے بیت کا تصور سمجھایا آپ کو۔ اگر چادر کے باہر آیت سناتے جبریل تو ام سلمہ بھی کہتی کہ بھائی جبریل نے آیت تو باہر سنائی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ دیگر تمام لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ مردے بھی شامل جو پائے تھے، وہ پانی بھرنے آیا وہ بھی شامل نہیں۔ عارضی طور پہ ایک بیت بنایا اور پھر ختم بھی کر دیا، نہ کوئی شامل ہو سکے گا نہ بعد میں کوئی شامل ہوگا۔ بیت بنا بھی رہا ہوں، ختم بھی کر رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جبریل داخل ہوئے اور کیا جملے کہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر کہا العلی الاعلی یقرئک السلام، وہ علی جو اعلیٰ ہے، جو بلند منزل پر ہے، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک علی تو آپ کے پاس ہے اور ایک علی آسمانوں میں ہے، اعلیٰ علی یعنی بلند۔ ایک علی، حدیث کے ساتھ الفاظ پڑھ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئے۔ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اور خاص کر رہا ہے آپ کو تحیت و اکرام سے۔ ویقول لک عزتی وجلالی، اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، آسمان کو شامیانہ نہیں بنایا، ولا قمرا منیرا، چاند میں روشنی نہیں رکھی، سورج میں روشنی نہیں رکھی، یہ دریاؤں کو بہایا نہیں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر یہ جو سب کارخانہ چل رہا ہے نا، یہ 5 کی محبت پہ چل رہا ہے جو چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ یہ جو 5 ہیں ان کی محبت پہ چل رہا ہے۔ اب پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہر قسم کی پلیدگی، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی ناپاکی، رجس کا جو ترجمہ کرنا ہے کیجئے، آپ اہل بیت سے دور کرے گا۔ اللہ کا فقط یہ ارادہ ہے، انما کلمہ حسن ہے، یعنی باؤنڈری کو کھینچا کرتا ہے۔ فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدگی، ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی برائی کو دور کرے گا اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے گا۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تو سنیے گا۔ عزیزان گرامی، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جس کو یہ مجلس حسین نہیں سمجھ میں آتی، جس کو یہ مجلس فاطمہ سمجھ میں نہیں آتی، جس کو علم تعزیہ سمجھ میں نہیں آتے، دیکھیں نہیں سمجھ میں آتے کوئی مسئلہ نہیں، آئیے آ کے بیٹھیے، دلیل دیجیے، آئیے آ کے ہم سے پوچھیے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اور آ کر اس کے اوپر بھونکتا ہے، تو سنیے آیت یہ کہہ رہی ہے اے اہل بیت رسول، ہم نے ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے۔ رجس دور ہے، خودی دور ہے، رجس اہل بیت سے دور ہے۔ محمد آل محمد صلوات اللہ
بس گرامی آپ کی شاداب سماعتوں کو پروردگار آباد رکھے اور اسی طرح سے زحمتوں کو قبول کرے. کل انشاءاللہ کچھ اور باتیں پیش کروں گا. اسی آیت تطہیر سے متعلق بات کچھ پیش کرنی تھی لیکن وقت تمام ہو گیا. کچھ مسائل بھی پیش کرنے ہیں کہ آیت تطہیر کے اترنے کے بعد کیا رسول اللہ کرتے تھے. انشاءاللہ کل پیش کروں. جو تطہیر کی وارث تھی، چادر تطہیر کی وارث تھی، اس پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. علامہ امینی صاحب الغدیر جب مدینہ سے واپس آئے، ان سے کسی نے سوال کیا کیف وجدت مدینہ، کیف وجدت مدینہ، آپ نے مدینہ کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ در و دیوار سے بس ایک صدا آ رہی تھی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. مدینہ سیدہ کی بے کسی کی آوازیں دے رہا تھا. آج بھی سیدہ کی قبر ویران ہے، فقط ایک چاند ہے جو روشنی دیتا ہے. جانے والوں کو کہ پہرے لگا دیے گئے ہیں کہ بی بی کی قبر پر نہ جایا جائے. کھڑے رہنے والوں کو کھڑا رہنے نہیں دیا جاتا. اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم کیا جائے گا. بی بی کل میں نے کچھ مسائل پیش کیے تھے. جب بی بی کو دن میں نہ رونے دیا جاتا تھا، نہ رات میں رونے دیا جاتا تھا. مولا علی نے ایک گھر تعمیر کیا تھا مدینہ سے باہر، بیت الحزن، غم کا گھر. آپ تصور کیجئے کسی کا ایک انگوٹھا ٹوٹ جائے نا تو بڑا تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے نا اس کا علاج ممکن نہیں ہے. 18 سال میں وہ ضعیفہ ہو چکی تھی اور ہاتھ میں عصا تھا. کمر کو تھام کے حسنین کو لے کر مدینہ سے باہر جاتی تھی، اس لیے کہ رونے کی اجازت نہیں تھی. اور رو کر یہی کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا معصومہ تھی. معصوم کبھی غلط نہیں کہا کرتا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سن لیالیہ. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں، اگر روشن دن پر ڈھائی جاتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. بس امام حسن سے کسی نے سوال کیا جب مولا کی والدہ کی شہادت ہو گئی اور مولا کا دور حکومت آیا، مولا مدینہ کی ایک خاص گلی سے گزرا نہیں کرتے تھے. کسی نے مولا حسن سے سوال کیا، صحابی نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس گلی کو چھوڑ کے گزرتے ہیں، جب بھی اس گلی سے گزرنا ہوتا ہے تو آپ برابر کی گلی سے گزرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ امام فرمانے لگے کہ جب میں بچپن میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ اس گلی سے گزر کے بیت الحزن جاتا تھا تو مغیرہ نام کا ایک ذلیل شخص بیٹھا ہوتا تھا اور میری ماں کو اٹھ کے ایک تازیانہ مارا کرتا تھا. مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. امام حسن سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کے لیے سخت مصیبت کیا تھی؟ آپ کے زندگی میں سخت مصیبتیں کیا گزری؟ وقت آخر مولا سے قریب جب مولا کا وقت آخر تھا، رسول کا وصال، نانا سے جو لگاؤ تھا، بڑا مشکل ہے رسول کا وصال. لیکن امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کے وصال کو بھول نہیں پایا. بابا کا جانا اور بابا کے جنازے کو کندھا دینا اور پیچھے کوئی نہ ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے.
لیکن مولا حسن نے اس بات کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ امام حسن نے کہا میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ وہ تھا جب ظالم نے جلتا ہوا دروازہ گرایا اور میں چھوٹا تھا، میری ماں کو میرے سامنے مارا، میری ماں کو میرے سامنے مارا، وہ منظر مجھ سے بھولتا نہیں ہے۔ بس حضرت گرامی سیدہ بوڑھی ہو چکی تھی، سیدہ کی کمر جھک چکی تھی۔ اب کل تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، سنیے گا 2 جملے، آج کچھ شہادت کے جملے پڑھ دیتا ہوں۔ جب وقت شہادت قریب آیا، جب دن قریب آئے، تو ایک دن ابو الحسن کو بٹھایا، علی بن ابی طالب کو بٹھایا اور کہنے لگی ابو الحسن مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بیوی بستر پر ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے ابو الحسن مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ مولا نے کہا فاطمہ آپ جیسی زوجہ کسی کو ملے، آپ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ کہا میرے بعد میرے بچوں پہ دوسری ماں کو لے آئیے گا، بچے بغیر ماں کے کھانا نہیں کھاتے، بچے بغیر ماں کے کھانا نہیں کھاتے۔ ابو الحسن اب سنیے گا وصیت ہے، میں اس وصیت پر مسائل کو تمام کروں گا، کل پوری شہادت پڑھوں گا۔ کہ ابو الحسن حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، ابو الحسن رات کی تاریکی میں حنوط کیجئے گا، رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، اور اے ابو الحسن میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے مجھے ستایا ہے، اور میرے جنازے میں بہت کم لوگوں کو جن پر آپ اعتماد کرتے ہو بلائیے گا۔ فضہ سے کہا فضہ دروازے کو بند کر دو، تھوڑا سا کھلا رکھو، بچے ابھی مسجد گئے ہیں، بس اگلے دن کا واقعہ ہے جس دن مولوی کی شہادت ہوئی، بچے مسجد گئے تھے، ابو الحسن بھی مسجد گئے تھے۔ کہ فضہ جب تک میری آواز آتی رہے ذکر کرنے کی سمجھ لینا کہ زندہ ہوں، اور جب میری آواز بند ہو جائے سمجھ لینا کہ اب میں رسول خدا سے ملاقات کرنے چلی گئی ہوں۔ بس فضہ نے کچھ دیر تو آواز سنی، اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، سر کو پیٹا۔ ایک مرتبہ ماں اتنی شفیق ماں تھی، فاطمہ اتنی شفیق ماں تھی، ماں نے بچوں کے کپڑے بھی دھو لیے تھے، ماں نے بچوں کا کھانا بھی تیار کر لیا تھا۔ بیٹا حسن آیا، جیسے ہی بیٹا حسن آئے نا، ایک مرتبہ فضہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لیجئے۔ کہا اماں کہاں ہے؟ پہلے میں اماں سے ملوں گا۔ کہا نہیں بیٹا اماں ذرا آرام کر رہی ہے۔ کہا نہیں اماں کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب بڑا اصرار کیا نا امام حسن نے، کہا بیٹا اماں نہیں بس وہ بھی تھا، حسن نے کھانا کم کر دیا، حسن نے کھانا نہیں کھایا، حسین نے کھانا نہیں کھایا، علی آئے مسجد میں کوحرام مچ گیا۔ بس ایک مرتبہ علی نے غسل کے انتظامات کیے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون۔ بارے لامد اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس سال اور ہر سال اور بار بار زیارت ائمہ اطہار اور حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ حاضرین جو حاجات لیے بیٹھے ہیں بی بی سیدہ کے صدقے میں، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں عزاداری ہو رہی ہے بی بی سیدہ کے نام پر عزاداری، عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، مجتہدین کرام ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مظلومین کی حمایت و نصرت، خصوصاً فلسطین کے مظلومین کی حمایت و نصرت فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالم جہاں کہیں بھی ہے اور کسی بھی انداز سے ظلم کر رہے ہیں، کسی بھی انداز سے، چاہے وہ پارا چنار میں ہو،
چاہے وہ کہیں بھی ہو، شیعت پر ظلم کر رہے ہوں، چاہے عام مسلمان پر ظلم کر رہے ہوں، اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو نیست و نابود فرما، لباس محمد والے محمد کا ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔